مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے، اس کو میں حل کر سکتا ہوں، اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر، جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے، یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتے ہیں. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی، منت مانی بھی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو، یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے، بیوی بچے ہوتے، تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی، صحت اچھی ہوتی، تمہیں اولاد ملتی، اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی باتیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ، وہ اپنی سوچ. بہرحال